جب ہم ہی اچھے نہیں ہیں تو پھر رحمت کی چادریں تو نہیں تان دی جائیں گی ہمارے اوپر. یہ حکمران عذاب ہے ہمارے اوپر اور یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. حجاج بن یوسف بصرے کا سخت گیر حاکم اپنے ہاتھ سے 70,000 لوگوں کو قتل کیا تھا. 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے تھے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالموں کو لے آئیں اور ایک پلڑے میں ڈال دیں، ہم صرف حجاج بن یوسف کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیں گے، یہ پھر بھی بھاری ہوگا. صحابی رسول کو سین حرم میں ذبح کیا شخص، بہت ظالم شخص. تو کسی نے جرت کی، جرت کرنے والے ہر دور میں ہوتے ہیں، اور کہا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہوا ہے، اگر تو بچہ تھا اس وقت ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا، اتنا بڑا ظالم کیوں ہو گیا تو حجاج بن یوسف نے جو جواب دیا وہ 2 لفظوں میں تھا. اس نے کہا تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاتا. جب عوام اچھی نہیں ہوگی تو پھر یہی اوپر ہوگا. جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال. اور ایک روایت میں اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے امال ہیں، جس طرح کے عمل ہوں گے اس طرح تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے. بندہ سمجھتا ہے کہ یہ آ جائے گا تو شاید یہ اچھا ہوگا، یہ آئے گا تو شاید یہ اچھا ہوگا. ایسے کافی دیر پہلے ایک حکومت گئی، پھر اس کی بعد دوسری آئی، تو وہ کوئی صحافی تھے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کیا اس پر کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھوں میں موتیا اتر آیا. تو یہی ہوتا ہے، جب تک ہم خود اپنے آپ کو صحیح نہیں کرنا چاہیں گے اتنی دیر تک کچھ بھی نہیں ہوگا. اور دوسری طرف یہ جو نظام ہے اس وقت ہمارے اوپر مسلط، ہم با دل نخواستہ قبول کیے ہوئے ہیں، اور یہ مشق تھی کہ چلو اس کے ذریعے سے کوئی بہتری کا راستہ نکلے، لیکن 70 سال سے وہ کولو کے بیل کی طرح وہی مشق ہو رہی ہے. سیاستدانوں کو تو یہ مسئلہ ہے کہ جمہوریت بڑی مقدس ہوتی ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کے قصیدے پڑھتے پھریں. جمہوریت ہے کیا؟ اقبال نے کہا تھا کہ یہ راز ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. چاہے ایک طرف 100 گدھے ہو جائیں اور دوسری طرف جو ہیں وہ سمجھدار ترین علماء ایک طرف ہوں تو وہ گدھوں کی بات مانی جائے گی. جمہوریت تو یہی ہے نا. اور ہم صرف ملک کے معاملات کے اندر جمہوریت کی رٹ لگاتے ہیں، باقی معاملات کے اندر ہم نے کبھی جمہوریت نہیں دیکھی. جب بیٹے کا رشتہ کرنے لگتے ہیں تو گھر کے افراد کو بلا کے، رشتہ داروں کو بلا کے ووٹنگ کرواتے ہیں، یا صرف گھر کے 5-4 وہی جو صاحب رائے لوگ ہوتے ہیں وہی بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. میں اپنے اس ادارے کے اندر جو فیصلہ کرتا ہوں ووٹنگ تو نہیں کرواتا. آپ اپنی فیکٹری کے اندر جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ووٹنگ تو نہیں کروا رہے ہوتے لوگوں کو. آپ جو بھی معاملات زندگی کے چلا رہے ہیں، رشتے کرتے ہیں بچوں کے، فیصلے کرتے ہیں، کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی چیز بیچنی ہے، اس شعبے کے ماہرین کو بلا کے رائے لیتے ہیں، سمجھدار لوگوں کو بٹھا کر کے. اس وقت آپ کی کچن کیبنٹ بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے اس وقت. اور یہ ملک اس قدر بے توقیر ہے کہ یہاں آپ اس شخص کی رائے لے رہے ہو کہ جو بریانی کی پلیٹ کے اوپر بک رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ووٹ کو بھی عزت ہونی چاہیے، اس کو بھی وقار ہونا چاہیے. کیا بات ہوئی آپ کی؟ ہماری تقدیر اگر بدل سکتا ہے تو وہ نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدل سکتا ہے. نظام خلافت ہماری تقدیر بدل سکتا ہے. ہم مشق کرتے رہیں، جو بھی کرتے رہیں، کچھ نہیں ہونے والا. ماضی میں کتنی حکومتیں آئیں، بدلی، اب ایک حکومت آئی، اب یہ بھی شاید جانے والی ہے. قصہ تمام ہونے والا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہاں ایجنسیوں کے لوگ بھی موجود ہیں. میں میسج دیتا ہوں، کوئی ملک کے اندر سے سنجیدہ لوگوں کو اکٹھا کرے. 22 کروڑ کی عوام میں سے کوئی 100 آدمی بھی نہیں ملے گا جو دیانتدار بھی ہو، خیرخواہ بھی ہو اس ملک کا، اور باصلاحیت بھی ہو. ان لوگوں کو بٹھائیں اور کوئی 10-15 سال کے لیے ان کے سپرد کریں ملک، کوئی معاملے سیدھے کریں. غریب کے لیے تو زندگی اتنی تنگ ہو گئی ہے کہ خودکشی منع ہے شریعت میں، ورنہ لوگ خودکشی کر لیں. یہ حالات اگر یورپ میں ہوں، دیگر ممالک میں ہوں، تو وہ تو اجتماعی خودکشیاں کریں. یا ہمارا مذہب ہمیں روک رہا ہے اور ہم برداشت کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں. ہمارے مذہب نے ہمیں صبر کی تلقین کی ہے. ورنہ آپ گھر سے نکلتے ہیں، کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں جگہ جگہ. لوگوں کے رویے کتنے کھردرے ہو گئے. رشتہ داریوں کے اندر باہمی الجھنیں، لڑائیاں، شر فساد، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا. گلیوں بازاروں سے لے کر کے آپ اوپر کی سطح تک چلے جائیں، یہ معاشرہ نہیں رہا. یہ بے ہنگم ہجوم ہے، یہ وحشیوں کا ایک طبیلہ بن گیا ہے. انسانیت نام کی چیزیں تقریباً رخصت ہو چکی ہیں. یہ زندگی گزاری نہیں جا رہی، زندگی گھسیٹی جا رہی ہے. ہم اپنی لاشیں گھسیٹ رہے ہیں. زندگی میں طمانینت، سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہر بندہ ہاتھ ملاتے ہوئے دوسرے سے ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے. یہ تو وحشیوں کا معاشرہ ہوتا ہے، انسانوں کا معاشرہ تو نہیں ہوتا. لوگ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں، اور چند لوگوں کے پاس دولتیں اتنی ہیں کہ ان سے شمار ہی نہیں ہو رہی.
اور نفس کی کمینگی بھی ختم نہیں ہو رہی. کھا گئے لوگوں کو لوٹ کے, لوگوں کا خون چوس گئے. وہ کبھی آپ نے کوا دیکھا ہے جو بچے کے ہاتھ سے بھی روٹی چھین لیتا ہے؟ یہ ہمارے جو بچے ابھی پیدا ہونے والے ہیں ان سے بھی روٹی چھین چکے ہیں, اور آگے ان کی نسلیں ہماری آنے والی نسلوں کی روٹی چھیننے کی تیاریاں کر رہی ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا, اور میں مشورہ دیتا ہوں میری یہ باتیں ضرور پہنچائیں کہ خدا را رحم کیجئے. جو اپنے بند کمروں میں بیٹھے انہیں نہیں پتا کہ لوگ کس طرح سسک سسک کے زندگی گزار رہے ہیں, کیا اذیت ناک زندگی ہے لوگوں کی. تو اس لیے خدا را اس ملک پر رحم کھائیں. جن کے پاس قوت نافذہ ہے وہ ضرور اس کو استعمال کریں.